قرآن نے کہا ہے کہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا نہیں سمجھتے، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہو، وہ تمہارے لیے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے۔ وہی سے پوچھو کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، اور ایک شے جسے تم بہت پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بڑی تباہ کن ہو۔ خود نہ فیصلہ کرو، دیکھ لو کہ وہی کی لائن کے اندر میں یہ کچھ کر رہا ہوں، کہیں اس سے تجاوز تو نہیں کر رہا۔ یہ حدود کا لفظ قرآن کا ہے، باؤنڈری لائن اس کا ترجمہ ہے۔ تو تنہا انسان، ایک فرد اپنے فائدے کی سوچ سکتا ہے۔ حیوانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص پریزرویشن آف سیلف کے لیے، اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے سوچے، دوسرے کے لیے سوچ نہیں سکتا، حیوان نہیں سوچ سکتا۔ کوئی حیوان کسی دوسرے حیوان کی حفاظت نہیں کرتا۔ قوت اگر حاصل ہوتی ہے شیر کو تو اس لیے کہ وہ ہرن کو کھا جائے۔ حدود کے اندر قوت اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ کمزور کی حفاظت کی جائے۔ یہ ہے حدود سے مطلب۔ اس لیے کہا یہ کہ انسان یا قوم یا فرد اگر ان حدود کی طرف سے آنکھیں بند کر کے از خود فیصلے کرے گا تو وہ فرد کے لیے بھی تباہی کا موجب ہو سکتی ہے، قوم کے لیے بھی، نوع انسانی کے لیے بھی، کیونکہ یہ سارے فیصلے فرد اپنے تحفظ کے لیے چاہتا ہے، قوم اپنی منفعت کے لیے چاہتی ہے۔ تو جہاں اپنی اپنی منفعت اور تحفظ کے لیے سب کچھ سوچا جائے اور حدود کوئی ہو نہیں، تو اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے نا۔ اتنی عظیم چیز کہی قرآن نے کہ علم و عقل، علم و بصیرت نہایت ضروری چیز ہے، لیکن حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے یہ میچ کھیلو۔ یہ اگر نہ کرو گے تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، ٹکراؤ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہر فرد، ہر قوم اپنی اپنی منفعت، اپنی اپنی بقا، اپنی اپنی زندگی، اپنی اپنی قوت کے لیے نبرد آزما ہوگی اس میدان میں، اور جب یہ ہوگا تو ٹکراؤ ہوگا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اقبال نے اس چیز کو بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے۔ وہ تو جب آتا ہے تشریح کے اوپر تو یہ ہے مصنوعی ان کی پس سے باید کرد اے اقوام شرق۔ بات مصرع یہاں سے شروع کرتا ہے، آدمی اندر جہان خیر و شر، کم شناست نفع خود را از ضرر۔ اس دنیا میں جہاں نقصان اور فائدے کی ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، تنہا اپنی عقل کی روح سے وہ فیصلہ کرتا ہے تو نہیں پہچان سکتا کہ اس کے لیے فی الحقیقت نفع کا، منفعت کا باعث کیا چیز ہے اور اس کے لیے تباہی کا باعث کیا چیز ہے۔ آج خود نہیں یہ کر سکتا۔ یہاں یہ تو دیا اس نے اصول، میں آگے عرض کروں گا کہ پھر وہ کیا کہتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے وہ لفظ حلال اور حرام کو وہ لایا ہے، اور میں پہلے ہی عرض کر دوں جو بات اس نے کہی ہے کہ نیست این کار فقیہاں اے پسر، فقہ کی روح سے نہ پوچھو تم حلال اور حرام کیا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ کوا حلال ہے یا کوا حرام ہے، مرغی حلال ہے یا مرغی حرام ہے۔ وہاں تو حلال و حرام یہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ حلال اور حرام تو یہ ہے، رزق حلال اور رزق حرام۔ ابھی دیکھیے کیا کہتا ہے وہ، تانا دانی نقطہ عقل حلال، بر جماعت زیستن گردل وبال۔ اگر یہ جو چیز کے وحی خداوندی نے جائز قرار دی ہے وہ عقل حلال سمجھ لیجئے، جن حدود کے اندر رہتے ہوئے تم کو بھاگنے دوڑنے، گیند کے پیچھے جانے کی اجازت دی گئی ہے، وہ عقل حلال ہے۔ کہتا ہے جب یہ تمیز اٹھ جائے تو پھر تو انسان کا معاشرے کے اندر رہنا وبال جان ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں اگر یہ تمیز اٹھ جائے ان حدود کی، اور سٹرکس کی جگہ ایٹم بم پاس ہوں ان کے، وہ کہتا ہے سوچو تو صحیح کہ پھر اس معاشرے میں تمہارا حشر کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، عقل حلال کی اگر تمیز اٹھ جائے عزیزان مان،
دور جا کے کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. صورت بھی حالم مپرس، ہم تو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ساری دنیا آج اس معاشرے میں رہ رہی ہے جہاں عقل حلال کی باؤنڈری لائن نہیں لگی ہوئی ہے. تانہ دانی نقطہ عقل حلال بر جماعت زیستن گردد وبال، تباہ ہو جاتی ہے وجہ. آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست. اس وقت ساری دنیا پر تہذیب مغرب چھائی ہوئی ہے. وہ مخاطب تو مغرب کو کرتا ہے کہ وہ سرچشمہ ہے ان تمام چیزوں کا، لیکن در حقیقت وہ اس نظام کو لیتا ہے، اس نظریے کو لیتا ہے جس کی روح سے باؤنڈری لائنز مٹا کے میچ کھیلے جا رہے ہیں. اسی تمثیل میں بڑھتا جاؤں گا میں آگے. آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست، چشم او ینظر بنور اللہ نیست. یہ ایک حدیث شریف ہے کہ اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے محتاط رہو اس لیے کہ وہ خدا کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے. دیکھا صحیح حدیث کس طرح سے ایک تابندہ گوہر کی طرح چمک کے سامنے آ جاتی ہے. خدا کی دی ہوئی روشنی کی نگاہ اس کی نگاہ دیکھتی ہے. اس سے محتاط رہو. تمہاری نگاہ کی حد یہاں تک ہوتی ہے، اس کی حد بہت دور تک آگے جاتی ہے، کیونکہ وہ نور اللہ کی روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے. یورپ کو یہ مقام کہتا ہے حاصل نہیں ہے. او نہ داند از حلال و از حرام، حکمتش خام است و کارش نا تمام. وہ تمیز ہی نہیں جان رہا حلال اور حرام کی، اس لیے اس کی اسکیمیں بھی تباہ کن ہوتی ہیں، اس کا اپنا انجام بھی تباہ کن ہوتا ہے. اب دیکھیے حلال اور حرام کس کو یہ کہتا ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مسائل ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن قرآن کی روح سے جس کو یہ کہہ رہا ہے حلال اور حرام کے معنی کیا ہیں؟ امت بر امت دیگر چرد. اور اگلی بات یہ ہے کہ دانا ایمی کارد آن حاصل برد. یہ نظام کہ محنت کوئی کرے اور محنت کا حاصل کوئی دوسرا لے جائے، کہتا ہے یہ ہے حرام اور حلال. حلال تو یہ تھا کہ جو محنت کرے وہ اس حاصل کو لے جائے. حرام یہ ہے کہ محنت کوئی کرے اور لے جائے دوسرا، جو وہ لے گیا ہے وہ حرام ہے. کہتا آج فرد کی بات نہیں، امتوں کی قوموں کی بات بھی یہ ہے کہ ہر قوم دوسری قوم کی کھیتی کے اوپر چلتی ہے. سیاست اور اقتصادات حاضلہ اس کے اوپر جن کی نگاہیں ہیں وہ جانتے ہیں کس طریقے سے یہ بڑی استبداد والی قومیں، سپر پاور جن کو کہتے ہیں، یہ دنیا کی دوسری جو کمزور قومیں ہیں ان کے خون کا آخری قطرہ تک کیسے نچوڑ کے لے جاتی ہیں. امت بر امت دیگر چرد. یہ سپر پاورز کی قومیں غریبوں کی کھیتیوں کے اوپر چڑھ کے موٹی ہوتی. دانا ایم ای گارد آن حاصل برد. کاش یہ کرتا ہے اور جو فصل ہے اس کو وہ لے جاتا ہے، کہتا ہے یہ ہے حرام اور حلال. آپ نے دیکھا کہاں تک چلی گئی بات. وہ جو اس نے کہا ہے کہ نیستی کار فقیہاں اے پسر، میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی فقہ بھی کہاں جاتی. دو شعر اور اس کے سن لیجیے. از ضعیفہ ناربودن حکمت است. کاریگری کا ہے کہ کیا ہے، علم و بصیرت کس کام آتا ہے؟ کمزوروں کے منہ سے روٹی چھین لینا، کہ کس تدبیر سے ان کی روٹی چھینی جائے. ساری عقل ان کی اس کام میں صرف ہوتی ہے. کام یہ بھی لیتے ہیں عقل سے، لیکن اس کے لیے لیتے ہیں کہ کمزور کے ہاتھ سے روٹی کیسے چھینی جائے. از تنے شان جان ربودن حکمت است. ان کے جسم سے جان کس طرح سے کھینچ لی جائے، سارا علم و تدبر اس کام آتا ہے ان کا. شیوائے تہذیب نو آدم دریست. یہ تہذیب نو کیا کرتی ہے؟ پھاڑ کھاتی ہے انسانوں کو جنگل کے شیروں کی طرح، درندوں کی طرح کمزوروں کو چیر پھاڑ کھاتی ہے. پردہ آدم دریست سوداگری است. یہ ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیے یہ نظام اقتصادیات کا، اکنامکس کا ان کا. ای بنوک
این فکر چالاک یہود یہ